میری بات کو غور سے سننا، میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اسلام کو ابھی تک ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کروڑوں انسانوں پر، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کچھ تو کوشش کریں۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہم کیا کر پائیں گے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کیا کر پائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ تم ظلم ختم کر پاؤ گے۔ اللہ نے یہ کہا کوشش کرنا تمہارا کام ہے، ظلم کو ختم کرنا میرا کام ہے۔ اور تم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا تم اللہ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آج اللہ کی طاقت کمزور ہو گئی، RSS کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی طاقت کمزور ہے، فلاں پارٹی کی طاقت بڑی ہے اور اللہ کی طاقت کمزور ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے اندر شرک اور کفر گھسا ہوا ہے۔ تمہاری تہجد چل رہی ہے شرک کے ساتھ، تمہارے عمرے چل رہے ہیں کفر کے ساتھ۔ بالکل ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ظلم ختم ہو جائے، ہماری ذمہ داری ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ختم کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور وعدہ کیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے۔ اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے بندوں کی مدد۔ اللہ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ وہ حدیث یاد کیجئے جس میں بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے کسی بندے سے بلا کر پوچھے گا کہ بندے میں بھوکا تھا اور میں تمہارے پاس کھانا مانگنے آیا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے بڑے تعجب سے کہے گا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ رب العالمین، آپ اور بھوک، میں ایک کمزور بندہ، میں آپ کو کھلاتا؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ تمہارے پاس آیا تھا، وہ بھوکا تھا، اس نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے واپس کر دیا، نہیں کھلایا۔ تو بندے کے آنے کو اللہ اپنا آنا کے طور پر بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح ان تنصروا اللہ، اللہ بندوں کی مدد، مظلوم بندوں کی مدد کو اپنی مدد کے طور پر بیان فرما رہا ہے۔ یہ مقام ہے اللہ کے نزدیک بندوں کا، مظلوموں کا، محکوموں کا، مقہوروں کا، غریبوں کا، راہ حق سے محروم لوگوں کا، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو قرآن کی تعبیرات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے بندوں کی مدد، اور مدد ہر قسم کی۔ دنیاوی ضرورتیں پوری کرنا یہ بھی اللہ کی مدد ہے، چونکہ یہ اللہ کے بندوں کی مدد ہے۔ اور اللہ کے بندوں کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنا، ہدایت کو ان سے اور ہدایت سے ان کو قریب کرنا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ صحابہ کرام اس دوہری ذمہ داری کو خوب سمجھے تھے۔ جب تک مسلمان اس دوہری ذمہ داری کو سمجھتے رہے، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے نائب خدا، خلیفہ اللہ، خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے رہے، اور مزید خیر امت میں کے فرد ہونے کی حیثیت سے جب تک مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے رہے کہ ہم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اخرجت للناس، ہم پوری انسانی برادری کی ہر طرح کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب تک مسلمان
اسلام کو صحیح سمجھتے رہے، دنیا میں چھائے رہے۔ مسلمان مرد بھی سمجھتے تھے، مسلمان عورتیں بھی سمجھتی تھیں، مسلمان جوان بھی سمجھتے تھے، مسلمان بوڑھے بھی سمجھتے تھے، مسلمان مالدار بھی سمجھتے تھے، مسلمان غریب بھی سمجھتے تھے، ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ بنیادی غلطی ہمارے اندر جو آئی ہے، اسلام کو، قرآن کو، اللہ کی منشا کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے آئی۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ورنہ ہمارے ملک میں محتاط ترین اندازے کے مطابق 20 سے 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ 25 کروڑ، 20 کروڑ، اگر 1 کروڑ مسلمان بھی، اگر 50 لاکھ مسلمان بھی اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر سمجھ لیں تو واقعی ہمارے ملک کا نقشہ بدل جائے، بالکل بدل جائے۔ کروڑوں انسانوں پر بے پناہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے، ہماری موجودہ حکومت بڑے فخر سے کہتی ہے کہ 80 کروڑ لوگوں کو ہم 5 کلو راشن ہر مہینے مفت دیتے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ کبھی سنی ہے یہ لایانی بات، 7واں نمبر کبھی سنا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو سب حضرت جبریل کے نواسے، پوتے، بھتیجے، داماد بیٹھے ہیں، ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ یہاں جب آ جاتے ہیں تو بالکل ملک الموت کے قریبی رشتہ دار نظر آتے ہیں۔ باہر جب جاتے ہیں تو بڑے استاد ہوتے ہیں۔ ان کی بیویاں ان کی استادی سے پریشان، ان کے والدین ان کی استادی سے پریشان، ان کے سسرال والے ان کی استادی سے پریشان، ان کے میکے والے ان کی استادی سے پریشان۔ یہاں ماشاءاللہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ابھی مدینے کے قبرستان سے نکل کر آئے، یہاں کے قبرستان سے نہیں، محمدہ پور کے قبرستان سے نہیں، جنت البقیع سے آئے، اور عنقریب یہاں سے سیدھے وہیں جائیں گے، بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزا۔ پچاس لاکھ مسلمان، 50,000 مسلمان کاش کہ اسلام کو سمجھ لیتے تو ہمارے ملک بھارت کا وہ حال نہ ہوتا جو آج۔ یہ بات حکومت کے لیے فخر کے ساتھ کہنے کی ہے کہ 80 کروڑ کو ہم ہر مہینے 5 کلو راشن دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کو ذرا ڈی کوڈ کرو کہ ہمارے ملک میں 80 کروڑ بے روزگار ہیں، 80 کروڑ بھوکے ہیں، وہ بیچارے کما نہیں سکتے، ہماری حکومت ان کے لیے روزگار فراہم نہیں کر سکی، ان کو کام پر نہیں لگا سکی، ان کے 2 ہاتھ 2 پیر کو استعمال نہیں کر سکی۔ ہم نے پالیسیاں غلط بنائیں، اس کے نتیجے میں 80 کروڑ لوگ بے روزگار اور بھوکے ہو گئے، اور ہم 5 کلو راشن دے کر زندگی بھر کے لیے ان کو فقیر و محتاج بنائے ہوئے ہیں تاکہ الیکشن میں وہ 5 کلو راشن کے بدلے ہم کو ووٹ دے دیں۔ کیا یہ نظام ہے؟ لیکن یہ تنہا شاید میں ہوں کہ جو ان موضوعات کو خانقاہ کی مجلسوں میں چھیڑنے کا گناہ کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کبیرہ ہے کہ صغیرہ، کیونکہ بہت سے لوگ خانقاہ میں جب یہ بیان سنتے ہیں، ارے یہ کیا خانقاہ میں مہنگائی کا بیان؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، آئندہ اس خانقاہ میں نہیں ہے۔ خانقاہ میں بے روزگاری کا بیان؟ بے روزگاری کا بیان تو الیکشن میں آج کل ایک پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، یہاں کہاں بے روزگاری کا بیان؟ یاد رکھنا، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں،
جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آتا ہے نا، اور ایسے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اس دنیا کو پیدا کر کے اللہ نے انسانوں کے حوالے کیا کہ اب سجاؤ میری اس پیدا کی ہوئی دنیا کو، اس کو ترقی دو، اس کو آگے بڑھاؤ، اس کو بارونق کرو، اس میں زندگی کے وسائل کو مہیا کرو، آسانیاں پیدا کرو انسانوں کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک پرامن معاشرہ محبت کرنے والا بن کر دنیا کو جنت بنا دو۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا اس انسان کو نائب بنانے کا اور مسلمان کو خیر